چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ان قصابا ولا بجاریۃ لبعض جیرانہ، ایک نوجوان قصاب تھا، ہمسائے کی ایک لڑکی تھی کام کرنے والی باندی، اس کے ساتھ اس کا دل اٹک گیا، فارسلها اہلها الى حاجۃ لهم فی قریۃ اخری، اس لڑکی کو گھر والوں نے ذرا دور ایک بستی میں کسی کام کے لیے بھیجا، فتابعها، اس نے اس لڑکی کا پیچھا کیا، فراودها، اور کہیں اس کو گناہ کی طرف اس نے پھسلایا، ان نفسها، گناہ کی ترغیب دی، فقالت، اس نے آگے سے کہا کہ لا تفعل، یہ گناہ نہ کر، لأنا اشد حب لک منک لی، جتنی محبت تو مجھ سے کرتا ہے اس سے زیادہ محبت میں تجھ سے کرتی ہوں، ولکنی اخاف اللہ، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اب اخلاص والے اس کے یہ الفاظ اس نوجوان کے دل پر اثر کر گئے، قال، اس نے کہا، فانت تخافینہ، تو اللہ تعالیٰ سے اتنی ڈرتی ہے، وانا لا اخافہ، اور مجھے اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف نہیں، فرجع تائبا، اس نے توبہ کی نیت کر لی اور سوچا کہ میں فلاں بستی ہے علماء کی، وہاں چلا جاتا ہوں، توبہ بھی کروں گا اور ان سے علم بھی سیکھوں گا۔ چنانچہ جب وہ راستے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں بھی تھے، وہ بھی اسی راستے پہ چل رہے تھے، آپس میں تعارف ہوا، پتہ چلا کہ دونوں نے قریب قریب منزل پہ جانا ہے، سفر 4-5 دن کا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بجائے الگ الگ کریں ہم مل کے سفر کرتے ہیں، آسانی ہوگی، مگر یہ بھی انہوں نے نوٹ کیا کہ گرمی کا موسم تھا، سخت دھوپ تھی، اس دوران جب وہ سفر کرتے ایک بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا، بڑے میاں سمجھتے یہ مجھ پر اللہ کا فضل، اور نوجوان بھی سمجھتا کہ یہ بڑے میاں کی برکت کہ اس تپتی دھوپ میں ہمیں بادل کا سایہ نصیب ہو گیا۔ چلتے رہے، جب راستے جدا ہونے لگے تو نوجوان اپنے راستے پہ چلا، بڑے میاں اپنے راستے پہ، تو کیا دیکھا کہ بادل نوجوان کے سر پہ، تو بڑے میاں واپس آئے اور آ کے اس نوجوان سے کہنے لگے کہ تو کوئی اللہ کا بڑا مقبول بندہ ہے، تو مجھے بھی بتا کہ تیرا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا کہ اللہ نے تجھے اس گرمی کے موسم میں بادل کا سایہ عطا کر دیا۔ تو نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میں تو بہت گناہگار ہوں، بس ایک گناہ سے سچی توبہ کر کے آیا ہوں، میرا پروردگار کتنا قدردان ہے، دھوپ میں اس نے مجھے سایہ عطا فرمایا۔ جو دنیا کی دھوپ میں سایہ دیتا ہے وہ پھر قیامت کی دھوپ میں کیسا سایہ عطا فرمائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال قرآن مجید میں ہے، ان کے سامنے گناہ کی آفر ہوئی، اور آفر کرنے والی گھر کے اندر رہنے والی تھی، یہ بھی نہیں تھا کہ جی مکان کے پاس جاؤں گا تو کوئی دیکھ لے گا، اسی گھر میں رہتے تھے، اور اس گھر میں تنہائی میسر تھی، اور گناہ کی دعوت دینے والی خود دے رہی تھی اور بن سنور کے آئی تھی، اور وہ عام عورت نہیں تھی، وہ فرسٹ وومن تھی اپنے ملک کی، جو وقت کے بادشاہ کی بیوی ہو تو صاف ظاہر ہے کہ شکل و صورت میں سب عورتوں سے بڑی ہوتی ہے، تبھی بادشاہ شادیاں کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے اوپر اتنا بڑا امتحان تھا، مگر انہوں نے اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے کیا فوراً کہا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ان کو اس کی خاطر جیل میں بھی جانا پڑا، اور 2-4 دن کی بات نہیں، 9 سال تقریباً جیل میں رہنا پڑا۔
پھر اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوئی، وہ یوسف علیہ السلام جو مصر کے بازار میں بک رہے تھے ایک غلام کی حیثیت سے، ان کو تقوی کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ اس ملک کے بادشاہ بنے اور سارے ملک کے عوام ان کی رعایا بنے۔ پھر ایک وقت آیا کہ بھائی ملنے کے لیے آئے اور وہ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ یوسف ہے ہمارے بھائی، وہ سمجھتے تھے یہ بادشاہ ہے، تو آ کر کہنے لگے یا ایھا العزیز، یہ اس پوری صورت کا نچوڑ ہے، کلائمیکس ہے۔ مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل، ہمیں تنگ دستی نے بے حال کر دیا اور ہم قیمت بھی وہ لائے ہیں جو پوری نہیں ہے۔ فاوف لنا الکیل، ہمیں گندم پوری دے دیں، وتصدق علینا، اور ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بھی تو نبی زادے ہیں، آج میرے سامنے کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں، وہ تصدق علینا، اللہ کے نام پہ صدقہ دے دو، ہم بہت تنگ دستی کے حال سے نکل کے آئے ہیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ما فعلتم بِیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب یہ نام سنا تو وہ تو ہکے بکے رہ گئے، کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرمایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر تخت پر بٹھا دیتا ہے اور گناہ کرنے والے بھائیوں کو ان کے سامنے سجدہ ریز کروا دیتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے پر اللہ رب العزت بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔